کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 19ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے سنا تھا کہ چچا ابو طالب کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ پھر تجارت کے لیے شام کے سفر کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسفری اور بحیرہ راہب سے متعلق قصے کا کچھ حصہ سماعت فرمایا تھا۔ آج ہم اس نامکمل قصے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح کڑیوں سے کڑیاں جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نوید عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں میں پہلے سے موجود تھی۔ چنانچہ یہ ویسی بھی آخری نبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے۔ غالباً یہی انتظار تھا جو اہل کتاب کو، خصوصاً ان کے مذہبی پیشواؤں یا راہبوں کو بے چین رکھتا تھا۔ اور اسی بے چینی کے عالم میں جب راہب بحیرہ کی نظر اس تجارتی قافلے میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہوگی تو وہ چونک گیا ہوگا، اور شاید یہی سبب ہوگا کہ اس نے اس قافلے کے مسافروں کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا چاہا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پادری نے عرب تجار کے اس قافلے کے ساتھ ایک ابر کے ٹکڑے کو قافلے کے درمیان سایہ فگن دیکھا تھا، اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ درخت کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے سایہ کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں آرام فرمائیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ کے الفاظ درج ہیں، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سید المرسلین ہیں، یعنی یہ رسولوں کے سردار ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تم کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جب تم پہاڑ پر سے اتر رہے تھے تو حد نظر تک جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ اگرچہ کہ اس روایت کے کچھ الفاظ کو لے کر علماء میں اختلافات ضرور ہیں، تاہم نفس مضمون میں کوئی فرق نہیں ہے کہ راہب کو اس قافلے میں غیر معمولی منظر نظر آئے تھے، اس لیے اس نے اس قافلے پر خصوصی توجہ دی تھی اور ان سب مسافرین قافلہ کے لیے دعوت کی تھی۔ دسترخوان پر تمام پہنچ گئے تو راہب نے پوچھا کہ قافلے میں سے کوئی چھوٹ تو نہیں گیا؟ قافلے والوں نے عرض کیا کہ ہاں ایک بچہ اور بھی ہے جو ہمارے اونٹوں کے کجاوے کے پاس ہے۔ کجاوے کے یعنی جہاں پہ اونٹوں کو باندھا جاتا ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قافلے کے سارے افراد موجود ہوں اور ایک بچے کو چھوڑ دیا جائے؟ چنانچہ بچے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا گیا۔ راہب بھی انتظار میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو راہب نے بچے کو دیکھا، بلکہ بغور دیکھنے لگا۔ جن جن نشانیوں کی تفصیل اس نے اپنے مقدس کتابوں میں پڑھی تھی اس کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں منہمک ہو گیا۔ قافلے کے افراد طعام سے فارغ ہوئے، دعوت سے، اور ادھر ادھر ہو گئے تو راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور لات و عزا کی قسم دے کر کہنے لگا کہ میں جو پوچھوں اس کا جواب دیتے جانا۔ اس سے پہلے کہ راہب کچھ پوچھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عرض کر دیا، یعنی تو لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے جس قدر بغض ہے کسی دوسری چیز سے نہیں۔ لات و عزا کی قسم دینے سے لا تسألنی باللات والعزا شیئا فواللہ ما ابغضت شیئا قط بغضها، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے جس کا ترجمہ تھا تو لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنی نفرت ہے کسی اور سے نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر راہب سہم گیا اور قسم کو بدلنے پر مجبور ہوا اور اللہ کی قسم دی اور کہا کہ میں جو کچھ پوچھتا جاؤں اس کا جواب دیتے جانا۔ وہ پوچھتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں جواب دیتے گئے۔ پھر اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دیکھی جہاں دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت اسی شکل میں ملا جس کے بارے میں ابن ہشام کہتے ہیں کہ وہ سینگوں کے نشان جیسا تھا۔ الغرض ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد راہب چچا ابو طالب کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس لڑکے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ چونکہ چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت و الفت کیا کرتے تھے، تو بلا تعمل کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری جانکاری کے مطابق اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہے۔ چچا ابو طالب نے تائید کیا اور کہا کہ ہاں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے جو اب حیات نہیں ہے۔ راہب نے فوری جواب دیا کہ تم نے بالکل سچ کہا، تم جس قدر جلد ہو سکے اپنے بھتیجے کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے اس بچے کو دیکھ لیا اور اس بچے کے متعلق جو کچھ بھی میں نے جان لیا ہے یہودیوں نے بھی جان لیا یا اس بچے کو پہچان لیا تو اس بچے کو ضرور ضرر پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ تمہارے اس بھتیجے کی ایک بڑی شان ظاہر ہونے والی ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا اور تجارت کے بعد اپنے وطن لوٹ آیا۔ ابن ہشام میں یہ بھی درج ہے کہ اسی سفر میں اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے زریر، تمام اور دریس نامی افراد آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ زریر، تمام اور دریس نامی افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اسی نظر سے آپ کو دیکھا تھا جس نظر سے راہب نے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان بدنیت اہل کتاب نے ضرر پہنچانا چاہا تھا تو خود راہب نے انہیں روک دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی چیلنج دیا تھا کہ تم اپنے ارادوں کو روح بعمل لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانا بھی چاہو تو تم اپنے ان ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی نگہبانی اللہ رب العزت کر رہا تھا۔ بحیرہ راہب کا یہ واقعہ کافی مشہور ہے اور اکثر سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پل خالق کائنات کی نگرانی میں گزرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آویز صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروقار نشست و برخاست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نواز اعمال پر پورا عرب جان نچھاور کیے ہوئے تھا۔ جاہلیت کی گندگی آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرتی تھی، کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی فرما رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین، وقت طویل ہوتا جا رہا ہے، میں اس قسط کو یہیں پر روک رہا ہوں۔ اگلے ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں اس کی تفصیل لے کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ حرب فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا احوال بھی بیان کروں گا۔ آپ سیدھی بات سے ضرور جڑے رہیں، کیونکہ یہاں خبروں کا سلسلہ کبھی تھمتا نہیں ہے اور نہ ہی خصوصی پروگراموں کا۔ آپ کے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔